الشيطان الرجيم سبحان الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا سبحان اللہ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما سبحان بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما سبحان بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك اللہ 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 وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم اللہ سبحان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللہ سبحان وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان الله. واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد سبحان وقال علي عليه السلام رضي الله عنه ردينا اسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال سبحان فإن المال يفنى عن قريب سبحان سبحان علم يبقى لا يزال بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سبحان اللہ سبحان اللہ اے کرے محبت سبحان اللہ صلاة و درد و سوز و شفقت و محبت سبحان اپنے اسلاف کی عظیم روایات کے امین اللہ سخاوت کا ایسا دریا جس کا کنارہ نہیں اللہ 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 حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نوید حسین میری خوش نصیبی ہے جب سے تقریباً آپ بہاولپور جہاں اس مقام پر تشریف لائے سبحان اللہ معاونین اور منتظمین مجھ گناہگار کو بھی یاد کر سبحان اللہ سبحان اللہ میں معترف ہوں نکما ہوں نالائق ہوں مجھے آتا تو کچھ نہیں یہ ان کی عنایت ہے سبحان اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں آیا تو آپ نے 2-4 کلمات مجھ سے پوچھے کچھ بات کی یہ جو آیات اور احادیث مبارکہ میں نے پڑھی ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ارباب علم نے آیات سے احادیث سے سوچ لیا ہوگا اللہ اللہ کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پچھلے 10-15 دنوں سے میں بھی صاحب فراش ہوں میرے یہ سارے حضرات جانتے ہیں حصول زیارت مقصد ہے اور مقصد ہے کہ زیارت ہو جائے اور دعا ہو جائے ایک بات آپ سارے حضرات یاد رکھ لیں میں ایک حدیث پاک پہلے عرض کر دوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم اللہ تحصیل علم کے دوران جس خوشبخت کو موت نے آ لیا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام
اس کی تعلیم اسلام اور تعلیم قرآن سے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو زندہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہی میرا لفظ رہے گا. اللہ لیحیی بہ الاسلام. وہ دنیاوی غرض یا لالچ سے علم نہیں پڑھ رہا، اس لیے پڑھ رہا ہے کہ مصطفیٰ کے دین کی طاقت بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ سارے حضرات ماشاءاللہ بڑے محبت والے بیٹھے ہیں، ذرا اندازہ لگائیں ترجمہ کیا ہو سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ایسا مرنے والا طالب علم فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ. قیامت کے دن اوپر انبیاء ہوں گے، نیچے وہ طلباء ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. میں نے کہیں کوئی تفسیر یا تشریح یا تبصرہ نہیں کرنا، سادے سادے الفاظ سناتا جاؤں گا. جو وقت مجھے ملا ہے میں اس سے بھی پہلے ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ایک آیت قرآن پاک سے سنیں. سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. میں اب آپ دیکھوں گا آپ حضرات کو کون میرے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. میرا رب اعلان کر رہا ہے دو افراد کے درجے میں برابر بلند کر رہا ہوں، ایک ایمان والا اور دوسرا علم والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے ایسا سے بتائیں درجہ بھی نہیں درجات. اب ذرا وجود کی طاقت سے آواز آئے جس کے درجے اللہ بلند فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جملہ سن کر ایک آیت سنیں، مجھے توجہ کی برابر بھیک ملے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جتنے انبیاء جلوہ گر ہوئے سب کا علم اگر رسول اللہ کے علم کے مقابلے میں لایا جائے تو اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے سامنے قطرہ ہو. اللہ اللہ اللہ. کیونکہ حضور خود دعا دے رہے ہیں، میں اس میں جملہ دوہرا رہا ہوں. انبیاء کا علم، رسول کرام کا علم، بڑی ٹھاٹھے مارتا ہوا سبحان اللہ کی صدا میرے پاس آئے. فرمایا سب نبیوں کا علم مصطفیٰ کریم کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے سامنے قطرہ. سبھی مل کے بولے سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. شیخ شرف الدین بوصیری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. آقا یہ جو لوح محفوظ کا علم ہے یہ مصطفیٰ کی علم کا ایک ہی حصہ ہے. جزاک اللہ. میں مشکور بھی ہوں ممنون بھی ہوں کہ آپ اتنی محبت دے رہے ہیں. اب سنیے پھر اس کے باوجود بھی اللہ فرما رہا ہے محبوب دعا کیا کرو رب زدنی علما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میری ملت کے غیور نوجوانوں، سرکار مدینہ کا غلام کبھی بے علم نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ. جزاک اللہ. بڑی محبت بھری ایک بات سنیے. مدینے کے یہودی اکٹھے ہو کر آیا اور کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو قرآن میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ میں اپنے دوستوں کی زیارت کر لوں نا. میرے آقا نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا. فرمایا رب کریم نے اور دنیا والوں اپنی وحدانیت کا سب سے بڑا گواہ خود خدا. اب میں سبحان اللہ کی بھیک نہیں مانگوں گا، جس نے بولنا ہے بولے گا. فرمایا والملائکہ میری وحدانیت کے سب سے بڑا میرے گواہ ملائکہ ہے. اور آگے کہا وَأُولُو الْعِلْمِ. نہیں اس طرح نہیں، لاپرواہی نہیں، غفلت نہیں. میں سرکار مدینہ کا فرمان سنا رہا ہوں. پورے وجود سے آواز آنی چاہیے. اس گواہی میں اللہ نے فرشتوں کے بعد اہل علم کو شامل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک حدیث پاک اپنے آپ کو اور منور کرے. سبحان اللہ. دیکھتا ہوں سرکار کے فرمان سے وجود میں کتنی طاقت آتی ہے. میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن عابد آئے گا, اللہ اس کی عبادت کو قبول کر کے فرمائے گا جنت میں جاؤ. عالم آئے گا, حکم ہوگا ٹھہر جاؤ. اللہ 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 اللہ. عالم حق, عالم ربانی, سرکار مدینہ کا غلام حضرت تائیدن بولیے میرے آقا کا بادب غلام. سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا میرے نبی کے عالم ٹھہر جا. یا اللہ عابد تو چلا گیا, فرمایا تو ان کو بھی تو ساتھ لے جا جن کو پڑھایا تھا, سجایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ارباب علم دوستو, نبی کیوں آیا ہے, مقاصد کیا ہے, مناسب کیا ہے؟ قاری قاسم صاحب کے بلاو آپ سے دعا ملنی چاہیے. فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, فرمایا نبی پڑھنے نہیں آیا, مجھ سے پڑھ کر تمہیں پڑھانے آیا. نہیں, آپ نے پھر بھی غور نہیں فرمایا میں نے کیا کہا ہے. میں نے کہا تھا میں کہیں تبصرہ نہیں کروں گا, تشریح نہیں کروں گا, بس سادے سادے الفاظ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. سبحان اللہ. حضرت علی کی آج, میرا اشارہ آپ سمجھ گئے. ویسے حضرات اب مجھے بڑی طاقت سے جواب آنا چاہیے. جہاں علم کی بات ہو اور علی کا نام نہ لیا جائے بات مکمل نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بس میرے عزیزو, اللہ یہ جذب سلامت رکھے. میری بات سن. حضرت عبداللہ بن عباس, میں نے کتنا بڑا نام لیا ہے, سبحان اللہ. پھر نام لیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس, حضور والا اگر مجھے دعاؤں سے نوازے تو یہ الفاظ پہنچا دوں. سیدنا عمر فاروق جیسی ہستی حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی تھی, اپنے باس بچھاتے تھے. لوگوں نے اعتراض کر دیا, اجلہ صحابہ موجود ہیں, بڑے بڑے بدری اور عہد والے موجود ہیں, چھوٹے بچے کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے. حضرت عمر کے چہرے پہ جلال آیا, فرمایا عمر نہیں دیکھ رہا, علم مصطفیٰ دیکھ رہا. سبحان اللہ. جب بھی کوئی بات ہوتی فرمایا عبداللہ بن عباس آپ بتاؤ یہ کیا ہے. اللہ اللہ. میں آپ کو ایک علمی لطیفہ سناتا ہوں, علمی. باقی لطائف سے میرا استغفر اللہ کوئی تعلق نہیں ہے. کیسر روم نے کچھ سوالات لکھے, حضرت امیر مابا کو بھیج دیے جو اس کا جواب دے. وہ 10 سوال ہیں, میں ان میں سے کوئی سوال نہیں قائم کرنا چاہتا, صرف بات بتا رہا ہوں. تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا عبداللہ بن عباس کے پاس یہ سوال لے جاؤ, ان کو کہو جواب دے. میں ایک سوال صرف کام کر دوں, صرف ایک سوال بتا دوں. کائنات کے ہر پھل کا بیج اس بوتل میں بھر دیں. اس نے بوتل بھی بھیجوایا. کائنات کے ہر پھل کا بیج اس بوتل میں بھر دیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس میں پانی بھر دیا جائے. میں صرف ایک سوال بتا رہا ہوں, اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل کی جائے. تو جب جواب گئے تو وہ پڑھا, اس نے حیران ہوا. اس نے کہا یہ جواب کس نے دیے؟ خود امیر معاویہ نے دیے؟ ان کا نہیں, رضی اللہ عنہ, انہوں نے نہیں دیے. پھر کس نے دیے؟ اس نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے دیے رضی اللہ عنہ. کہا حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے؟ فرمائے نبی پاک کے چچا زاد ہیں. اس نے کہا ہماری کتابیں بتا رہی ہیں قیامت تک ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا, یا نبی پاک دیں گے یا نبی پاک کا کوئی پڑا ہوا عزیز ان کے گھر والا. اور سن لو سارے حضرات,
سبحان بھرپور توجہ سے جس طرح آپ مجھے توجہ دے رہے ہیں، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں حضرت علی کے پاس نماز عشاء پڑھ کے آتا تھا، ساری رات علم چلتا تھا، اور میں حضرت کی موجودگی میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں جس نے ناراض ہونا ہے ہو جائے، آپ کی عبادت ایک طرف اور مصطفیٰ کا علم ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے رب جگہ ایک طرف۔ شاباش میرے بیٹوں، یا رسول اللہ، زندہ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رات گزر جاتی آذان فجر، میں تڑپ جاتا اور کہتا کاش رات کچھ اور لمبی ہو جاتی، میں علی کے علم و فضل سے کوئی اور خیرات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت کہنے کو دل کرتا ہے، میں نے آگے گفتگو کر لی ہے، بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے۔ سن لو آپ بھی حضرات، دونوں کان استعمال کرو۔ آپ کو پتا ہے حدیث مبارکہ میں حضور مسجد نبی میں جلوہ گر ہوئے، دو ٹولے بیٹھے تھے، دو گروہ بیٹھے تھے۔ ایک گروہ میں ابو ہریرہ تھے، باقی حضرات تھے۔ ایک گروہ میں عبداللہ بن مسعود تھے، دوسرے گروہ میں حضرت انس تھے۔ ادھر جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، علی مرتضیٰ ہے، عبداللہ بن عباس ہیں، ادھر ذکر اذکار ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے داد و تحسین فرمائی ذکر کرنے والوں اور درود پڑھنے والوں بہت اچھے، لیکن ادھر آ کر حضور خود بیٹھ گئے۔ آقا یہ کیا ہوا؟ فرمایا انما بعثت معلما، میں خود جو پڑھانے کے لیے آیا ہوں استاد۔ سبحان سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بس حق جائے۔ یہ بھی میں نے صرف حدیث پاک سنائی۔ آئیے ذرا علامہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میں علامہ کا شعر پڑھ کر سب دوستوں کو دیکھتا ہوں۔ علم کا مقصود ہے پاکیزگی عقل و خرد۔ جب دوسرے مصرے میں جو لفظ آئے گا نا، میں گجرانوالہ شریف سے آئے ہوئے میرے معزز مہمانوں کو میرے سر کا تاج ہے ان کی زیارت کروں گا۔ علم کا مقصود ہے پاکیزگی قلب و نظر، اور فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ سبحان سبحان سبحان۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ علامہ کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ کا ایک ترہ امتیاز ہے خودی، جس طرح آپ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مطلب یہ بڑا گہرا شعر ہے، اس کو آپ سنیں اور پھر مجھے زیارت کروائیں۔ خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے اندر کہ شاید میں موتی رول رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کون قدردان ہے۔ خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، خودی ہو فقر سے محکم تو سورہ اسرافیل۔ سبحان سبحان۔ اللہ کرے یہ دونوں چیزیں ملے۔ اب ادھر میرے دوست بیٹھے ہیں، میں بہت سو کا نام لے سکتا ہوں، ادھر بھی دوست بیٹھے ہیں، بہت سو کا نام لے سکتا ہوں۔ میں کچھ نہیں کہتا، میں حضرت کی زیارت کروں گا، آپ کو دیکھوں گا۔ میں نے کہا یا اللہ تھوڑا سا ماضی بعید کی طرف جائے تو ہمیں علم والا بھی دکھا، فقر والا بھی دکھا۔ اس نے کہا پھر سرہن شریف چلے جاؤ، امام ربانی مجھے میں نے اتنی بڑی ہستی کا نام لیا ہے، نقش بندی نہیں جاگیں گے تو پھر کون جاگے گا؟ امام ربانی کا علم، امام ربانی کا فقر۔ اب ذرا سبحان اللہ پہ کنٹرول کریں۔ پتہ ہے آپ کو امام ربانی اولاد کس کی ہے؟ اولاد کس کی ہے؟ نام لینا ضرور، عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں موجود تھا، میرے آقا نے فرمایا عمر رات میں نے خواب دیکھا ہے، ایک بندے نے مجھے دودھ پلایا جو بچ گیا، وہ میں نے عمر کو دے دیا۔ سبحان سبحان۔ اور اب بولیے ذرا وجد میں
وہ جو دودھ کے اثرات ہیں وہ حضرت عمر سے لے کر امام ربانی تک آ رہے ہیں. سبحان حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد. اللہ اللہ ادھر بھی کوئی فتویٰ لگاؤ نا. وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. اور میں پورا جملہ پورا شعر نہیں پڑھتا, یہی شعر پڑھ کر آپ کی زیارت کرتا ہوں. اس خاک کے زیروں سے ہیں شرمندہ ستارے. اللہ اللہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اور یہ بھی سن لو, یہاں محبت ہو, فقر ہو, علم ہو, وہاں غیرت بھی کمال کی ہوتی ہے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. میں نے کہہ دیا ہے جو کہنا تھا. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار. آپ نے فرمایا جہانگیر تجھ جیسے نہ کھویا جائے. یہ سر جب رب کی بارگاہ میں جھک گیا ہے کہیں اور نہیں جھکے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں عشق آتا ہے, فقر آتا ہے, وہاں قید و بند بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. حضور گئے ہیں نا ادھر. سبحان اللہ. میں اب آپ کو صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں. میں جب نام لوں گا نا, میں نام لے کر آپ کی زیارت کرتا ہوں. آپ کے دو صاحبزادوں کو ملا طاہر لاہوری پڑھایا کرتے تھے, بہت بڑے عالم تھے. قبرستان میانی شریف میں آپ کا مزار ہے. بہت بڑے عالم تھے, بڑے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا. مگر آپ تشریف لائے, فرما بیٹو تمہارے استاد کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے شقی. میں پہلے ہی شعر سنا دیتا ہوں, پڑھنا میں نے بعد میں ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ اللہ 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 نہیں, یہ پذیرا ہی نہیں ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ اللہ جن کی نگاہ کرم سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تمہارے استاد کی پیشانی پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا خدمت آپ کی اولاد کی کرے. فرمایا فکر نہ کرو, سعید لکھ دیتے ہیں. اللہ 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 سبحان اللہ کیا سبحان کروں, اللہ. میرا دل چاہتا ہے کچھ بات پڑھاؤں, نہیں. فرمایا ابھی سعید لکھ دیتے. یار ایک بات بتاؤ, یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام ربانی مجدد الف ثانی, اللہ مجدد الف ثانی, نہیں ابھی بھی نہیں, مجدد. یہاں کچھ بڑے بڑے عہدے ہیں جو وزیر اعظم لگاتا ہے, یہ عہدہ میرے مصطفیٰ نے خود عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 1000 سال کا مجدد. آپ تو خوش نصیب ہو, اللہ آپ کے سلسلے کی یہ متن ہے, کمر ہے, پیٹھ ہے. پیٹھ جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا وجود مضبوط ہوتا ہے. آواز آ جائے نقش بندیوں کی, ادھر کمر اتنی مضبوط ہے, سلسلہ کتنا مضبوط. نگاہ مرد مومن سے, نگاہ اللہ اکبر, دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا. اور یہ بھی یاد رکھو, آپ کی طبیعتیں کبھی گڑبڑ کر جاتی ہیں. ایک صاحبزادے کو پیش کیا گیا آپ کی بارگاہ میں, کہا یہ سید زادہ ہے, حضرت امیر معاویہ اور شیخین کے خلاف باتیں کرتا. ابھی بھی میرے پاس کتاب ہے یہی صادق قصوری کی, میرے مولانا ذوالفقار صاحب, یہ بھی ہمارے پیر طریقت ہیں, باقی حضرات, انہوں نے مجھے کتاب عطا فرمائی. بڑی مدلل کتاب ہے, بڑی خوبصورت کتاب ہے, سلسلہ نقشبندیہ کا. اور کہا یہ اس طرح کہتا ہے. فرمایا لے آؤ اسے. فرمایا ایسے مانو گے یا علی کی بارگاہ میں لے چلو؟ اللہ سبحان اللہ. نہیں, مجھے یہ شکوہ رہے گا. میرے دوستوں نے مجھے توجہ کی بھیک نہیں عطا فرمائی. فرمایا یوں مان جاؤ گے یا علی کے دربار میں لے چلو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کی تو رسائی ہے. اللہ
خود بھی چلے جاتے ہیں، کسی اور کو لے جائیں تو اس کو بھی لے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں۔ ذرا طاقت سے بولو نا، جس نے علی ملا دیا اس نے نبی ملا دیا، نبی ملا دیا تو خدا ملا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو نقش بندی اور اس کے گھر میں مکتوبات شریفی نہ ہو، مجھے گولی مار دینا بعد میں، اس کو پتہ ہی نہ ہو مکتوبات شریف کیا ہے، اس کا مطالعہ ہی نہ ہو۔ وسعت علم کے لیے وسعت مطالعہ ضروری ہے، صرف علم والے مجھے سبحان اللہ سنائیں، اور وسعت علم کے لیے کتاب ضروری ہے، اور اگر مکتوبات شریف سامنے ہو بہت خوب، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کرو بیٹھے، ذکر ولی تے ٹھہرو بیٹھے، رحمت رب دی وسطی پئی ہوئے اپنے جھولے بھرو بیٹھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غوث کتب سب تے تو سب کے کون فرید۔ اللہ 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 بھائیوں نے سب کے برابر چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں لگتی۔ اللہ اللہ مجھے دوستوں نے آدھا گھنٹہ عطا فرمایا، میں کہتا ہوں اس سے پہلے ہی میں ختم کر دوں، بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ میں بد نہ کہیں بھی بھرم نہ، علم بھی دیکھو، عاجزی بھی دیکھو، نہیں مزہ نہیں کر رہے آپ، علم بھی دیکھو، عاجزی بھی دیکھو۔ سبحان اللہ میں بد نہ کہیں بھی بھرم دا، تو ہے صاحب لا شرک، ونگو ہے بھی فرمانے متائی میں سمجھی، زور فرید کو تیرے دم دا۔ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی۔ الحمدللہ میں تو حضور خواجہ خواجگان قیوم میں پنجم حضور خواجہ محمد معصوم صاحب ان سے دعائیں لیں گے۔ یہ سب دوستوں سے میرا تعلق ہے، یہ سارے محبوبی اور معصومی میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، الحمدللہ میرا سرمایہ یہ ہے۔ اسی طرح محبت اور پیار کا مظاہرہ کریں تو میں بات عرض کروں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور امام ربانی سبحان اللہ سبحان اللہ مجدد عرصے سال اللہ حضرت مرزا مظہر جان جانا، سبحان اللہ یہ پیر ہے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی شیخ المفسرین مرید ہے۔ سبحان اللہ ہاں نہیں، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، اللہ خدا کی عزت کی قسم ہے، جب کسی کے قدموں میں آتا ہے تو پہلے علم دیکھتا ہے، اللہ اسی لیے مرید ہوئے۔ جگہ جگہ آپ نے اپنی تفسیر، اور حضرت اصل جو تفسیر ہے وہ عربی میں ہے، اجمی ہے، عربی حیران ہے، کیا عجمی ہوگا اتنی زبردست ہے؟ فرمایا میرا کمال نہیں ہے، یہ امام ربانی کا کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عالم خواب میں مجھے سرکار کا دیدار ہوا، حضور لیٹے ہوئے تھے اور حضور کے سانس مبارک جو ہے وہ میرے چہرے پہ پڑ رہے تھے۔ اب جو لفظ کہتا ہوں نا ابھی دکھا سکتا ہوں 10 منٹوں میں 5 منٹوں میں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا مظہر تمہیں مکتوبات سے کچھ آتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ تمہیں مکتوبات شریف سے کچھ آتا ہے؟ حضور مجھے اکثر مکتوبات یاد ہے، فرمایا کچھ ہمیں سناؤ نا۔ سبحان اللہ آمین ہمیں کچھ سناؤ۔ سبحان اللہ حضرت مرزا مظہر جان علیہ رحمت کتنے پائے کے بزرگ، سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہا کچھ سناؤ، کہا میں نے ایک دفعہ سنایا، فرمایا اور بھی سناؤ۔ حضور محظوظ ہو رہے، خوش ہو رہے، دعائیں دے رہے، سبحان اور سناؤ، کچھ اور سناؤ، کچھ اور سناؤ۔ تو میں نے کہا حضور میری اس کریم شیخ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایسا کوئی اور ہو تو پھر بتا، اللہ ایسا میری امت میں کوئی اور ہو تو بتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آخری جملوں میں یہ جملہ شامل کر دوں۔ سبحان اللہ میرا فرید بھی سیدنا فاروق اعظم کی اولاد ہے، سبحان اللہ میرا امام ربانی بھی حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہے، اور بھائیوں صاحب کی بنا آپ جس نام پہ خوش ہو رہے تھے طاقت سے استقبال کر لو، میرا فرید بھی غوث حضور سیدنا فاروق اعظم کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ
آمین آمین وہ جو بس اب ادھر ہی رک جاؤ. وہ جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ جنہوں لگا نا وہ سن لے. لو کان آبادی نبی لکان عمر. نہیں اس طرح بولنا ہے تو میں پھر بات نہیں کرتا. لو کان آبادی نبی لکان عمر. سبحان اللہ. جب عمر نہیں ہے تو کوئی اور بھی نہیں. تین نام لیتا ہوں تینوں میں علم کمال کا ہے. میں دیکھتا ہوں بات. تین نام لیتا ہوں تینوں میں علم کمال کا ہے اور تینوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے. اللہ 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 اللہ. اب آپ کی مرضی بولو نہ بولو میں حضرت سے بات کر رہا ہوں. آپ ہی مجھے دعا دیں. ایک امام ربانی جب دین اکبری ایجاد ہوا اس نے کہا ایک ہو جاؤ وہ بھی انسان ہے. تب بھی آپ نے فرمایا نہیں وہ کچھ اور ہیں ہم کسی اور کے ہیں. امام ربانی نے مقابلہ کیا. یہ پیر فقیر بس اس لیے نہیں ہوتے. بس اس لیے نہیں ہوتے کام بھی کرنے پڑتے ہیں. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر. قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. کفر کا مقابلہ کیا. منافقت کا مقابلہ کیا. اور غیروں نے بڑے بڑے علماء نے لکھا یہ سنت کو زندہ کرنے والا ہے اور بدعت کو ختم کرنے والا ہے. بڑے بڑوں نے مجھ سے رابطہ کرے. بڑے بڑوں نے لکھا کہ امام ربانی اپنی مثال آپ ہے. اور یہاں چار پانچ وہ آ جائیں آپ اکیلے بیٹھے کر سنتے رہتے ہیں وہ باتیں کرتے رہتے ساتھ کو کیا پتا. بلکہ کئی تو خود بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور ادھر ان سے یہ کام لیا. اچھا چلو میں اشارہ دیتا ہوں. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی ندیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اب تو بول پڑو یہاں اللہ نے کس کا حضور نے کس کا انتخاب کیا. امام احمد رضا رحمۃ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اور ختم نبوت والو جاگ جاؤ. تمہارے وجود میں بجلیاں بھر جانی چاہیے. ادھر جب کانا دجال آیا میرے آقا نے فرمایا میرے علی کب جاگو گے. میں پچھلے سال گیا تھا بغداد شریف. غوث پاک کے ساتھ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ. دو تین چھوٹے سے کمرے تھے. ایک بزرگ بیٹھے تھے لیکن میں حضرت امام غزالی کا مشیر ہوں. یعنی یہ مزاج نہیں کہا میں نے کوئی تحقیق کیا اور میں ان کی اولاد. مجھے اتنی خوشی ہوئی. اب میں آپ سلسلہ نقشبندیہ جو آپ پڑھتے ہو نا سلسلہ میں ان کو ذرا دیکھتا ہوں. مجھے اتنی مسرت ہوئی. لکھا ہوا تھا کہ غزالی بھی شیخ بو علی فارندی کی کرامت ہے. اور حضور غزالی زمان میلاد میراج النبی میں فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر کوئی بات کر دی کہ آقا آپ نے فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کوئی ایک عالم تو دکھائیں. غزالی کا وجود ہی نہیں تھا. میرے آقا نے وہی بلا لیا. واہ. جو نہ ہو اس کو بھی بلا لیتے ہیں. نہ ہو تو نہیں بلا. گفتگو ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی اس کے پیچھے بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کار فرمایا. اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ نے آپ کو کتنی عظمتیں دی ہے, کتنی شان دی ہے, کتنے کاملین دی ہے. اور حضرت مجھے اجازت دے میں یہ نام بھی ضرور لوں, باقی باللہ فانی فی آیت من آیت. سبحان اللہ. سبھی ہاتھوں کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. لیکن ایک بات ہے میری گفتگو ختم, بات ساری علم اور عمل کی ہے اور تقویٰ کی ہے. یہ ضرور ذہن میں رہے. اسی لیے میں نے بات چھیڑ کی. حضور نے مجھ سے فرمایا تھا کیا کر رہے ہو. میرے دوست جان پہ میں نے کہا ایک مدرسہ ہے, دوسرا بھی ہے, تیسرا بھی ہے, چوتھا بھی ہے. سبحان اللہ. تو آپ فرمانے لگے الحمدللہ میں بھی اب اس سلسلے میں بہت کام آگے بڑھا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو مجھے بس اسی سے مسرت ہو گئی. میں نے کہا اگر پیران نظام جاگ جائیں تو دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. میری بات اگر کوئی اچھی نہ لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن علم
اللہم انا نسألک علما نافعا اللہ ورزقا واسعا اللہ وشفاء من کل داء انا مدینۃ العلم والی سبحان اللہ آج آپ نے عہد کرنا ہے ہر رات سونے سے پہلے ضیاء القرآن سبحان اللہ کنز الایمان سبحان اللہ نور العرفان سبحان اللہ التبیان سبحان اللہ البیان سبحان اللہ بڑی مہربانی ماشاء اللہ مجھے حضور اجازت ہے تھوڑا سا میں علمی لطیفہ پیش کر دوں بس شاہ جہاں نے اپنے بیٹے عالمگیر کے لیے کہا کہ وہ کوئی تعلیق تلاش کرو جو میرے بیٹے کو پڑھائے تب یہ بھی سوالیہ نشان ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے تعلیق تلاش کروایا تو پتہ چلا کپورتھلا جو ریاست ہے اس سے پرلی طرف ایک سلطان پور علاقہ ہے وہاں مولانا عبداللطیف ہے یہ میں تعارف پھر کبھی کراؤں گا کہ مولانا عبداللطیف کون ہے میرے بیٹے سن لیں جن سے میں امید کرم امید علم رکھتا ہوں امید عمل رکھتا ہوں کہا چٹھی لکھ دی کہ آپ تشریف لائیں شاہی مہمان بنے میرے محل میں قیام کریں اور میرے بیٹے کو پڑھائیں تو آپ نے فرمایا تشنا الى بئر نربت اللہ اللہ تشنا الى بئر ربت وچاہ باقی آپ سمجھ جائیں ٹھیک ہے نا چاہ نزد تشنا نمی آرت میں ترجمہ کر رہا ہوں ہاتھوں اٹھا کا جواب دیں آپ نے ببانگے دہل فرمایا بادشاہ کی طرف سے آنے والا میں ادھر نہیں جاؤں گا اللہ تشنے کو کنویں کی طرف جانا چاہیے کنواں کبھی پیاسے کی طرف نہیں جاتا ایک لفظ اور بھی کہہ دوں حضور کے علم کا عالم ہو اس میں غیرت نہ ہو تو میں نے یہ بھی بھارے تو انہوں نے کہا چلو بھی ادھر بیٹے کو ادھر بھیج دو ایک دن بیٹے نے عالمگیر نے سبق تلکا کے مارا تھا پاڑ ناک سے خون بہ نکلا ایجنسیاں حرکت میں آ گئی اجڑ ہے گھمار ہے فلاں ہے یہ آپ کی طبیعت درست کر رہا یہ ایسا ہے مار دیا ہے جی بادشاہ کو پتہ چل گیا محل میں تھر تھلی مچ گئی پیر کرم شاہ رضی رحمت اللہ علیہ تھر تھلی مچ گئی بادشاہ نے پیڈ منگوایا لوگوں نے کہا یہ سزا لکھے یہ چمچے کٹے بیٹھے تھے یہ سزا بادشاہ نے کہا 1000 بیگھا اس تھپڑ کی برکت سے قبول کریں جو آپ نے اصلاح کے لیے میرے بیٹے کو مارا سبحان اللہ اور تری طبیعت خراب تھی نا پہلے ٹھیک ہے ہی کرنا علم ہوگا تو پتہ لگے میں نے تو کئیوں کو دیکھا علم والا کو گالیاں دے کر اپنا بیڑا کر کرتے یہ ایک تھپڑ کی وہ جزا ہے آپ قبول فرمائیں نیچے لکھ دیا اس عطا میں مجھے احسان نظر آ رہا ہے میرا خدا جب بھی دیتا ہے احسان نہیں جتلاتا میں یہ قبول نہیں کرتا حضرات محترم اللہ وحدہ لا شریک آپ وہ تو بادشاہ نے فیصلہ کر دیا میرے بیٹے کو اگر کوئی پڑھائے گا تو یہی پڑھائے گا العلماء ورثۃ الانبیاء واہ واہ اس حدیث کو دہرا دو گا العلماء ورثۃ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ امام مالک امام شافعی اب آپ بھی بول دو امام احمد بن حنبل سبحان اللہ وحدہ لا شریک میں علم والا بنایا آمین لیکن حضرت علی فرماتے علم لکھو تو 3 حرف ہیں عمل لکھو تو چلو کاغذ نکال کے لکھ کے دیکھ لو شاید میری بات کی تصدیق ہو جائے علم میں بھی 3 حرف ہیں عمل میں بھی 3 حرف ہیں وہی حرف جو عمل میں ہے وہی علم میں ہے چلو بڑی مہربانی میں مشکور بھی ہوں ممنون بھی ہوں آپ سے دعائیں لے رہا ہوں پھر آپ کو دعائیں دیتا بھی ہوں حضرت علی فرماتے ہیں علم بھی حاصل کرو کچھ علم سے بھی حاصل کرو وما رہنا